بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورۃ البلد کی آیت نمبر 17 اور 18 پڑھی گئی. اللہ معاف کر دے. پیچھے کے درس میں گزرا ہے دوستو کہ جنت کا اعمال اگر انسان چاہتا ہے کرے یا جنت اس کو ملے تو نفس کے خلاف اطاعت و عبادت، نفس کی مشقت کو برداشت کرنے کے لیے قرآن نے کہا گھاٹی، نفس کے خلاف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے راستے کو اختیار کرنا سخت. صحیح بات یہ ہے کہ بہت سخت ترین گھاٹی اور وادی ہے. اس کی تفصیل گزری ہے. آپ کو ایک شخص گندی گالی دے دے، آدھی تجربہ کراتا ہوں مسجد سے باہر، آپ اس کا گریبان پکڑ کے اس سے 10 زیادہ گالی دیجیے گا. جی کہیے گا میں نے کوئی چوڑی پہن لیا ہے. لیکن ایمان بنتا ہے دوستو تو انسان سب جھیل لیتا ہے. ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قرآن نے کہا اہل ایمان کو کہ تم آئیڈیل ان کو بناؤ. دنیا میں کوئی بھی شخص آئیڈیل بننے کے قابل قطعاً نہیں ہے. حضور کو کتنا کچھ کہا گیا، کتنا طائف میں مارا گیا، لیکن زبان سے بددعا بھی نہیں دی جی، بلکہ دعائیں دی. کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. ان کو پتہ نہیں بیچارے کو کہ میں نبی ہوں، ورنہ تھوڑے نہ مارتے تھے مجھے. تو اللہ یہ نہیں تو ان کی قوم کو ہدایت دے. تو اللہ نے قبول کر لیا. یہ ہے گھاٹی جس کو ہم پار کرنا نہیں چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنت میں اگلی صف ہماری رہے. آج کا جو درس ہے دوستو، کل کچھ بتایا تھا. وہ گھاٹی کیا تھی؟ غلام کو آزاد کرنا. مصیبت میں ایک انسان قرض میں پھنس گیا تو اس کے قرض کے بوجھ کو ہلکا کر دینا اور کھانا کھلانا، مسکین اور یتیم کی مدد کرنا، یہ سب باتیں گزرا. آج کے درس میں ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. ترجمہ دیکھیے، پھر ہوئے ایمان والوں میں، واہ میرا اللہ، وتواصوا بالصبر، جو تاکید کرتے ہیں آپس میں تحمل کی. سائلنٹ، برداشت کرو بیٹا، برداشت کرو. لوگ بولتے کب تک برداشت کریں؟ بولتے ہیں مجھے سب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. پھر آپ کے پاس صبر کا پیمانہ ہے ہی نہیں. صبر کا پیمانہ بھی کبھی لبریز ہوتا ہے. حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھیے جا کے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اے رسول، جو کچھ کہہ رہے مشرکین بدماش، آپ کی بیوی پہ تہمت لگی اماں عائشہ پر، اور قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ، صبر کیجیے. آپ صبر کر لیتے. کہتے بیٹا بامبے نہ رہا، آجا تو چوپاٹی میں دیکھتا ہوں تجھے. جی کہے گا فلاں نہ رہا. جی جی جی. اچھا عجیب بات ہے، میں تو حیران ہوں
کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس واقعے کو چھپا لیتے، قرآن میں نقل کر دیا اور قیامت تک پڑھا جائے گا. جی قیامت تک پڑھا جائے گا. کیوں؟ کہ حضور کو اللہ نے اہل ایمان کے لیے آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، کہا کہ یہ ہے میرا نمونہ، ان کی زندگی پر ہو. تو ایک بات کیا کہا قرآن نے؟ جو تاکید کرتے ہیں آپس میں تحمل کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور تاکید کرتے ہیں رحم کھانے کی. اب ایک مسئلہ آ گیا دوستو، سب سے بنیادی چیز نیکی کے لیے اولین شرط ہے ایمان. کیا شرط ہے؟ ایمان. ایک آدمی سوشل ورک خوب کرے، حتیٰ کہ اپنی آنکھ دے دے کسی کو گفٹ، ایک رتی برابر بھی اس کو نیکی نہیں ملی اگر ایمان نہیں ہے تو. یا ہم نہیں کرے، اللہ کرے نا بھائی. ثم کان من الذین آمنوا، ایمان اگر ہے تو نیکی نیکی ہے، سوشل ورک بھی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی چیز اللہ کے نزدیک فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا، یہ سورہ کہف آپ پڑھتے ہوئے جمعہ کے دن، قیامت کے دن اس کا کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا. اب ایک بات ہے کہ ایک آدمی نے دنیا میں کسی کے اوپر سوشل ورک کر کے احسان کر دیا ہے بے ایمان، تو اللہ اس کے بدلے اس کو دنیا ہی میں چکا دے گا. صحت دے دے گا، اس کی بیوی کو عافیت دے دے گا، اس کے بچے کو کامیاب کر دے گا، اس سے کوئی بلا کو ٹال دے گا. اللہ اپنے ذمے نہیں لے گا، لیکن قیامت میں اس کو نیکیاں نہیں ملیں گی. اور ایمان والے کو دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون. تو ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہوئے ایمان والوں میں. قبولیت اعمال کی پہلی شرط ہے ایمان، یعنی پھر ان سب اعمال کے مقبول ہونے کی سب سے بڑی شرط ایمان ہے. اگر ایمان نہیں تو سب کیا کرایا اکارت ہے. اکارت سمجھ گئے؟ ضائع ہے. کیا ہے؟ اکارت ہے. حکیم ابن حزام نے اسلام لانے کے بعد حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حالت کفر میں کچھ نیک کام کیے ہیں، کیا وہ قبول ہوں گے یا نہیں؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت اسلفت من خیر، کہ تم ان تمام نیکیوں کے ساتھ ایمان لائے ہو جو تم پہلے کر چکے تھے. تو نیکی کر لیا، اور نیکی کرنے کی کیا کفر میں، لیکن اب ایمان لے آئے تو اللہ اس کی جزا بھی دے دے گا. اب فرض کر لیجئے کہ ایک انسان حالت اسلام میں ہے، نیکیاں بہت کی، اور مرنے سے پہلے مرتد ہی ہو گیا، سب کیا کرایا، پانی پھر گیا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، جو تاکید کرتے ہیں آپس میں تحمل کی اور تاکید کرتے ہیں رحم کھانے کی. صبر و رحم کی تلقین، یعنی ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہتے ہیں کہ تم حقوق و فرائض کے ادا کرنے میں ہر قسم کی سختیوں کا تحمل کرو. بھائی فرائض ادا کر رہے نا، نماز پڑھ رہے، حقوق دے رہے، واجبات کر رہے، تو جی تو نہیں چاہتا کہ کسی کو دوں، لیکن یہ یا کچھ کروں، لیکن سب کرنے کے لیے برداشت کرتے ہیں. اور اللہ کی مخلوق پر رحم کھاؤ تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے. آسمان والا تم پر رحم کرے. بھلائی کرو تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ بچپن میں ہم کبھی سنا کرتے تھے، دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شخص ان لوگوں میں سے تھا یا ہے
جو ایمان لائے اور ایک نے دوسرے کو نصیحت کی کہ گناہوں سے بچنے کی، ایک دوسرے جیسے ہم برائی نہیں کرتے انشاءاللہ، اللہ بچائے، تو انسان کو دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تاکید کرنا، طاعت پر پابندی خود بھی کی اور لوگوں کو بھی اطاعت کے پابندی کی تاکید کی، راہ حق میں پیش آنے والی مصائب پر ثابت قدم خود رہے اور دوسروں کو بھی تاکید کی، اللہ کے بندوں پہ رحم کرنے کی خود بھی کیا، دوسرے کو بھی تاکید کی، ایسے اعمال اختیار کرنے کی جو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ساری نیکیوں کے ساتھ ساتھ بندہ خود بھی نیکی کرے، لوگوں کو نیکی کی تاکید کرے، بندہ خود بھی دوسروں پہ رحم کھائے اور دوسروں کو بھی رحم کی تاکید کرے۔ اگر انسان میں کسی کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے تو اس کے پاس دل نہیں، پتھر کا ایک ٹکڑا ہے جو دل کی شکل میں اس کے ساتھ موجود ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر تفصیل آئی ہے کہ حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی سختی سے پناہ چاہا۔ کسی آدمی کو مبتلا کو دیکھ کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ بیچارہ مصیبت میں گرفتار ہے، اس کی مصیبت سے اس کو نجات دے دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ بس بابا آخری آیت کر